بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو آپ؟ پیارے دوستو، آج میں آپ کو سخاوت کے متعلق ایک قصہ سناؤں گا۔ قصہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک خاتون گزری ہیں جن کو حاتم طائی کی بیوی کہا جاتا تھا۔ نیک اور دیندار مالدار خاوند کی بیوی تھی۔ ان کا گھر جس بستی میں تھا اس کے قریب سے ایک عام سڑک گزرتی تھی۔ دیہاتوں کے لوگ اپنے بستیوں سے چل کر اس سڑک تک آتے اور بسوں کے ذریعے پھر شہروں میں جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ جب پہنچتے تو بس کا آخری وقت ختم ہو چکا ہوتا، رات گہری ہو چکی ہوتی۔ اب ان مسافروں کو بس نہ ملنے کی وجہ سے انتظار میں بیٹھنا پڑتا، اور بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ بھی نہیں بنی ہوئی تھی۔ اس نیک عورت نے، جس کا شوہر خوشحال تھا، اپنے خاوند کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنا دیں، تاکہ وقت وقت لوگ اگر آئیں اور ان کے سواری نہ ملے تو وہ لوگ ایک کونے میں بیٹھ کر وقت گزار لیں۔ خاوند نے مسافر خانہ بنوا دیا۔ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ جب بھی لوگ آتے تو اس کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کر لیتے۔ پھر اس نیک عورت کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان مسافروں کے لیے چائے پانی کا تھوڑا سا نظام ہی ہو جائے۔ چنانچہ اس کو جو جیب خرچ ملتا تھا اس نے اس میں سے مسافروں کے لیے چائے پانی کا نظام کر دیا۔ اب مسافر اور خوش ہو گئے اور اس عورت کو اور زیادہ دعائیں دینے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ بات بہت پسند کی جانے لگی کہ اللہ کی نیک بندی نے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیا، حتیٰ کہ اس کو اور چاہت ہوئی۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہم اگر کھانے کے وقت میں ان مسافروں کو کھانا بھی کھلا دیا کریں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم خرچ کریں۔ چنانچہ شوہر نے مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیا، لہذا جب مسافروں کو کھانا بھی ملنے لگا تو بہت سے مسافر رات میں وہاں ٹھہرے جاتے اور اگلے روز بس پکڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے، یہاں تک کہ وہاں پر 150 مسافر رہنے لگے۔ کھانا پکتا، لوگ کھاتے، اس کے لیے دعائیں کرتے۔ اب کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، جو خیر خواہی کے رنگ میں بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں، دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے آدمی میں سے ایک دو نے اس کے خاوند سے بات کی کہ جی تمہاری بیوی تو فضول خرچ ہے، 150 بندوں کا کھانا روز پک رہا ہے، یہ فارغ قسم کے لوگ، نالائق قسم کے لوگ آ کر یہاں پڑے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، تمہیں اپنے مال کا بالکل احساس نہیں، یہ تو تمہیں ڈوب کر رکھ دے گی۔ انہوں نے ایسی باتیں کہیں کہ خاوند نے کہا اچھا ہم ان کو چائے تو دیں گے، البتہ کھانا بند کر دیں گے۔ چنانچہ کھانا بند کر دیا۔ جب عورت کو پتہ چلا تو اس عورت کی دل پر بہت صدمہ گزرا، مگر عورت سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی کہ موقع پر کہی ہوئی بات سونے کے ڈیلیوں کے مانند ہوتی ہے، اس لیے مجھے اپنے خاوند سے الجھنا نہیں، موقع پر بات کرنی ہے۔ خاوند سے بات کہوں اور میرے خاوند کو بات سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ 2-4 دن وہ خاموش رہی۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھی تھی۔ خاوند نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، سوچتی ہوں کہ ہم ذرا اپنی زمینوں پر چلیں، جہاں کنواں ہے، ٹیوب ویل ہے، باغ ہے۔ کہنے لگا بہت اچھا، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ چنانچہ خاوند اپنی بیوی کو لے کر اپنے زمینوں پر آ گیا، جہاں باغ تھا، پھل پھول تھے، وہاں ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ عورت پہلے تو تھوڑی دیر پھولوں میں باغ میں گھومتی رہی اور پھول توڑتی رہی، پھر آخر میں آ کر یہ کنویں کے قریب بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند سمجھا کہ ویسے ہی کنویں کی آواز سن رہی ہے، پانی نکلتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ کافی دیر جب ہو گئی تو خاوند نے کہا کہ نیک بخت چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی کہ ہاں بس ابھی چلتی ہیں، اور بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر کہا کہ چلو گھر۔ کہنے لگی کہ ہاں بس ابھی چلتے ہیں، اور پھر بیٹھی رہی۔
तीसरी मर्तबा उसने फिर कहा कि हमें देर हो रही है, मुझे बहुत से काम समेटने हैं, चलो घर चलते हैं। कहने लगी कि जी हाँ चलते हैं, और कुएं में देखती रही। उस पर खावंद करीब आया और कहा कि क्या बात है, तुम कुएं में क्या देख रही हो? तब उस औरत ने कहा कि मैं देख रही हूँ कि जितने डूल कुएं में जा रहे हैं सब के सब कुएं से भरकर वापस आ रहे हैं, लेकिन पानी जैसा था वैसा ही है, ख़त्म नहीं हो रहा। उस पर खावंद मुस्कुराया और कहने लगा कि अल्लाह के बंदी, भला कुएं का पानी भी कभी कम हुआ है? ये तो सारा दिन और ये सारी रात भी अगर निकलता रहे और डूल भर भर कर आते रहें तब भी कम नहीं होगा। अल्लाह ताला नीचे से और भेजते रहते हैं। जब इस मर्द ने ये बात कही तब उस समझदार खातून ने जवाब दिया, कहने लगी अच्छा, ये इसी तरह डूल भर भर कर आते रहते हैं और पानी वैसा ही रहता है, नीचे और आता रहता है। खामद ने कहा कि तुम्हें नहीं पता? बीवी ने कहा कि मेरे दिल में एक बात आ रही है कि अल्लाह ने नेकियों का एक कुआं हमारे यहाँ भी जारी किया था, मुसाफिर खाना की शक्ल में। लोग आते हैं और डूल भर भर कर ले जाते हैं, तो क्या आपको ख़तरा हो गया कि इसका पानी ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ताला और नहीं भेजेगा? और जब इस मौके पर ये बात कही तो खावंद के दिल पर जा लगी और कहने लगा कि वाकई तुमने मुझे कायल कर लिया। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफ़िज़।